پہلے آپ سے بات کرتا ہوں۔ دیکھیں، میں بار بار یہ کہہ بیٹھا ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ جب ایک عظیم ملک بنے گا تو وہ مدینہ کی جو ریاست کے جو اصول تھے ان پہ چل کے بنے گا۔ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا، اسلامی فلاحی ریاست، اگر ہم وہ نہیں بنائیں گے پاکستان کو تو اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ہم نے عملی طور پہ اس حکومت نے وہ کام کیا جو آج تک کبھی کسی نے نہیں کیا، کسی پاکستان کی حکومت نے نہیں کیا۔ جب ہالینڈ کے اندر وہ جو ڈچ پارلیمنٹیرین تھا، اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور وہ خاکے نکالے، تو واحد مسلمان دنیا میں ہمارا ملک تھا جس نے ان سے کمپلین کیا۔ پھر واحد پاکستان پہلی دفعہ ہم نے OIC جو مسلمان ممالک کا جو آرگنائزیشن ہے، اس پہ جا کے ہم نے ایشو اٹھایا، اور یونائٹڈ نیشنز میں ہمارے فورن منسٹر نے پہلی دفعہ یونائٹڈ نیشن میں ایشو اٹھایا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس اس نے پہلی دفعہ فیصلہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا آزادی رائے میں نہیں آتا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم یہ صرف باتیں نہیں کرتے، ہم نے عملی طور پہ کر کے دکھایا ہے کہ ہم واقعی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی قسم کی گستاخی نہیں دیکھ سکتے۔ لہٰذا جو یہ زبان استعمال کی گئی ہے، میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کون سی حکومت چل سکتی ہے جدھر کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہے کہ ججز کو بھی قتل کر دو اور کہے آرمی چیف کے خلاف بھی بغاوت کر دو، لوگوں کو بھی سڑکوں پہ نکالے، سڑکیں بھی بند کر دے، جس میں ایک حکومت کا کیا قصور ہے اس میں؟